وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 97، دوسرا حصہ. سامعین کرام، آج کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت اعمال کے لحاظ سے برابر ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 97 حصہ دوم. اور اس آیت کا پہلے لفظی ترجمہ سن لے. من عمل صالحا، جو بھی عمل کرے گا نیک، من ذکر و انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ایک بہت اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم، اور یقیناً ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، ان کا اجر، بأحسن ما کانوا یعملون، اس اچھے عمل کا جو وہ کرتے تھے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور سورت کا ایک قسم کے آخری مضامین ہیں اور خلاصہ بیان ہو رہا ہے مضامین کا. توحید، رسالت، آخرت اس سورت کے بنیادی مضامین تھے. تو آج اللہ تعالیٰ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، تو صالح عمل کی ہم بات کر رہے تھے کہ صالح عمل کیا ہے. ہر وہ عمل سامعین کرام اچھا ہے، صالح ہے، نیک ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اور اس کو محبوب بنا کے اور زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے کیا جائے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر اور اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی نیت کر لیتے ہیں کائے کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کی، یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے اور دنیا کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تقوی
تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، یہ عمل صالح ہے۔ اور کل بھی گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمل صالح سے اگر آپ کی نیت صحیح ہو گئی زندگی گزارنے کی تو ہر عمل جو ہے آپ کا ہر سیکنڈ جو ہے وہ عمل صالح بن جاتا ہے، خواہ وہ آپ کوئی بھی کام کریں۔ یعنی ظاہر میں دنیا اور آخرت ہم نے اصل میں الگ کر دیا ہے، عبادات کو الگ کر دیا ہے، دنیا کے معاملات اور زندگی گزارنے کو الگ کر دیا۔ یہ بالکل ایک غلط تصور ہے اور یہ تباہ کن تصور ہے۔ اگر ہم جدا کر دیں تو دین اصل میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین۔ اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور اس دین پہ عمل کرنے کا طریقہ کون بتائے گا ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ سارا مکمل کامل دین ہے سامعین کرام۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، آج کا جو ہے آگے بڑھتے ہیں، من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ سامعین کرام ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ انسان جب جسم میں آتا ہے تو تقسیم ہو جاتا ہے، ایک کو مرد کا جسم دیا جاتا ہے اور ایک کو عورت کا جسم دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کاروبار حیات یا اسی طریقے سے چلتا ہے دنیا میں۔ یعنی یہ آپ دیکھیں پلس مائنس اور یہ مذکر مؤنث تقریباً ہر وجعلنا من کل شیء زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یعنی ہر جنس کے جوڑا ہے، اس میں نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے۔ اور بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں کہہ رہا ہوں کہ روح جو ہے ہماری، اس میں جنس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے روح میں، یہ تو امر ربی ہے روح جو ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور انسان تو اسی بنا انسان ہے کہ اس میں ربانی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اصل میں ہم نے اپنی پہچان میں بھی بہت سی غلطیاں کی ہوئی ہیں اور دھوکے کا شکار ہیں۔ عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ انسان وہی ہے جو نظر آ رہا ہے، جنس یعنی مرد اور عورت کی تفریق کی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا جاتا ہے اور ہم ظاہر کو ہی اصل سمجھ کے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت تباہ کن تصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، روح کو مد نظر رکھ کے جو کہ ہماری اصل ہے اس کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے سامعین کرام۔ تو بعض اوقات یہ عورتیں جو ہیں یہ محسوس کرتی ہیں، یعنی یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بعض وقت عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ یعنی مرد سے کم تر سمجھتی ہیں۔ یہ بس وہ ایک ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر اس میں جنس کی تفریق رکھ دی ہے، پھر دونوں کو یکجا ایک درجہ تو نہیں دیا جا سکتا، یہ تو کاروبار حیات کے لیے مشکل ہے۔ یعنی خواہ دیکھیں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک امیر ہوتا ہے، یہ امیر کے بغیر زندگی گزارنا یا اس کا تصور کر لینا غلط ہے۔ اسی طرح انسانیت جو ہے اس میں مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے تفریق رکھی ہے، اور مرد کو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ الفاظ ہیں مردوں کو عورتوں پہ ایک لحاظ سے فوقیت ہے، ایک درجہ فوقیت ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بعض اوقات اپنے آپ کو مردوں سے کم سمجھتی ہیں اعمال کے لحاظ سے، کہ بھائی مرد جو ہیں وہ پیغمبر بھی بنتے ہیں اور ہم تو، یعنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
عورتیں جو ہیں یہ کان کھول کے سن لیں کہ آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، آپ ایک روح ربانی ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اور شاعر نے اس موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ تو اصل میں تو وہ ایک اقبال نے دوسری جگہ بھی ایک شعر کہا ہے کہ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ یہ تو ایک میں کیا ہوں، میں تو ایک نور کا نقطہ ہوں، نقطۂ نورے کے نام او خودیست، جس کو میں نے خودی کا نام دیا ہوا ہے، اور یہ ہے کیا؟ زیر خاک ماں شرار زندگیست، میرے اس بدن کے اندر جو ہے، میری مٹی کے اندر ایک زندگی کا شرارہ ہے۔ تو سامعین اکرام یہ ذرا اپنے آپ کو پہچان لینا چاہیے، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تفریق، جنس کی تفریق رکھی ہے انسانوں میں، لیکن ارواح میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس تمام مضمون سے میرا یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی عزم کر لیں، جو درجات مرد حاصل کر سکتے ہیں وہی عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں، جو روحانی لطائف، جو ذوق مرد حاصل کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اور گزرا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا درجہ تھا، اور تمام امہات المؤمنین تھی، ان کا کتنا بڑا درجہ تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ ساری تاریخ ہے، تو یہ میں عورتوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو یہ کسی طرح مرد سے کمتر نہ سمجھیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ہم ایک ہیں، مرد اور عورت کی، یعنی ہم ارواح میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ہم پہ یکساں اور ایک سے لاگو ہیں۔ ابھی اسی آیت کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا طرز تخاطب کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت۔ اب اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ درجہ بندی نہیں ہے، روح کے سلسلے میں یہ درجہ بندی نہیں ہے۔ حقیقی انسان تو وہ روح ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا ایک نقطہ تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت۔ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب ایمان ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ ایمان کا مطلب ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ شخص جو اپنے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یا مستیقنا بہ قلبہ، تو یہ انسان جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ ایمان باللہ کا مظہر ہے۔ یعنی جس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یا یہ کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سامعین کرام، ایمان اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ مومن یعنی ایمان، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین کرنے والا۔ ایمان مطلب آپ کو ایک یقین حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ تو اول تو اس میں یعنی ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، بعض لوگوں نے دعویٰ ایمان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے لَمْ تُؤْمِنُوا، تم مومن نہیں ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ تھوڑا سا میں اس کا وہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایمان
صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے، دل سے تصدیق ہونی۔ اب دل سے کس چیز کی تصدیق؟ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک اللہ مان لیں، نہیں، آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ اور اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، اختصار کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ یعنی آپ کا یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ ایمان باللہ کے سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنی معرفت حاصل ہو، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ میں کون ہوں، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو جب اس کی جواب کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پھر یہ جواب ملے گا، جب آپ یہ پوچھیں گے کہ میں کون ہوں، آپ کو بتایا جائے گا کہ تم تو ایک روح ہو۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ مجھے اس بدن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا ہے، مجھے یہ زندگی کیوں دی ہے، تو آپ کو یہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام میں پہنچانا چاہتا ہے، اس کی طرف تم دعوت دیتا ہے۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو، ہمیں پھر کہتا ہے کہ جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ تو پھر آپ کو یہ پیغام ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، یا اپنی ملاقات کے شرف سے آپ کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات، قرآن کے روح سے میں حساب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری یعنی اس کی ملاقات کی تیاری، یہ ہماری زندگی کا یا انسان بننے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں اور اللہ کو مقصد بنا کے جئیں، مقصد حیات بنا کے جئیں۔ آخرت کی زندگی جس میں یہ ملاقات ہونے والی ہے اس کو ترجیح دیں دنیا کی زندگی پہ، اور اللہ کو اپنا مقصد حیات یعنی ترجیح واحد بنا لیں، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود زندگی نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں کہ اللہ کے سوا مجھے کچھ اور چاہیے ہی نہیں، اور یہ بھی کہیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی محبوب ہی نہیں ہے، اللہ ہی کو چاہتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور حنیف، میں یکسو ہوں، میں دو منہ والا نہیں ہوں، میں یکسو ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر دیکھیں قرآن میں یعنی یہ بات جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ مقصود اللہ ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے، ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میرا کہنا مانیں، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور منزل کیا ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، دیکھو یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر چلو، اور دیگر ٹیڑھے راستوں پر نہ چلو، پھر سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ سامعین کرام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، بلکہ
اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ بھی بتانے کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ ان علینا للہدی، انسان کو اپنی طرف آنے کا راستہ بتانا یا اس کی ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ آدم کو جب اتارا جا رہا تھا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا مقصود ہوں اور میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا، تم جاؤ، اہبطوا منہا، جاؤ یہاں سے زمین میں۔ اب زندگی کیسے گزارو گے؟ اما یأتینکم منی ھدی، میں اپنا راستہ تمہیں بتاؤں گا، میں ہدایات دوں گا۔ فمن تبع ھدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر ہر ہدایت کے ساتھ رسول بھجوا دیے، نبی بھجوا دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آخری جو نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں صراط مستقیم۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اب یہ راستہ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے، یعنی اس راستے پر پہنچنے، اس راستے کی منزل کیا ہے یا اس راستے کی انتہا کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو سامعین کرام، ایمان باللہ وہو مؤمن کی میں تفصیل کر رہا ہوں۔ ایمان باللہ کا مطلب کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کو اپنا مقصود، اپنی زندگی کا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود بنا لیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں جو بالکل واضح ہو جانی چاہیے، اللہ کی بندگی میں کامیابی ہے۔ تو اللہ کی بندگی ہو نہیں سکے گی آپ سے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ترجیح واحد نہ بن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ ترجیح واحد نہ بنا لیں، جب تک آپ ترجیح واحد نہ بنا لیں آپ بندگی نہیں کر سکتے۔ اس کا یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ اللہ ہم کہتے ہیں نا عبادت، بندگی، یہ عبادت آپ کر نہیں سکتے کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود واحد نہ بن جائے، جب تک آخرت کی زندگی کو آپ ترجیح نہ دیں دنیا کی زندگی پر، اس وقت تک آپ بندگی رب نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں سامعین کرام، آج ہم سے اللہ کی بندگی ہو نہیں پا رہی، بہت مشکل لگتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے، اللہ کی بندگی مشکل لگتی ہے۔ مولا تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ ہمارا مقصود، جب تک وہ ہمارا مقصود نہ بن جائے۔ اگر جو مقصود ہوگا، یہ ایک اور جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت علی کا جملہ ہے، مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ یعنی تم جس کی جو تمہارا مقصد زندگی ہوگا، تم اسی کو ترجیح دو گے، اسی کا تم خیال رکھو گے، وہی تمہارا معبود ہے۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا مقصد واحد ظاہر دنیا ہے۔ یہ ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہری دنیا کو انہوں نے اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے ہیں، اور ظاہر دنیا ہی کو انہوں نے کامیابی کا پیمانہ بنا رکھا ہے۔ سامنے نکلا،
اب اگر ظاہر کے آپ دھوکے میں آ گئے اور ظاہر کو آپ نے مقصد حیات بنا لیا، جیسا کہ آج ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن شعوری یا غیر شعوری طور پہ ظاہر کے جال میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، اس صورت میں بندگی رب مشکل ہے، ناممکن ہے سامعین کرام۔ یہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا اگر آپ کا محبوب بن گئی، ترجیح بن گئی، آپ کی دنیا آپ کی زندگی کی ترجیح بن گئی، سارا فکر آپ نے دنیا کی طرف مرکوز کر لیا، تو یہ یاد رکھیں کہ جو اعمال صالحہ ہیں آپ کے، جن کو آپ کہتے ہیں اعمال صالحہ، وہ حقیقت میں عمل صالحہ رہتے نہیں ہیں، وہ عمل صالحہ رہتے نہیں ہیں۔ اور اس کی مثال اگر میں آپ کو کہوں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی میں پنڈی، مثال کے طور پہ ایک ڈرائیور ایک کو گاڑی دے دی جاتی ہے اور اسے ہدف دیا جاتا ہے پنڈی کا، وہ مردان میں ہے مثال کے طور پہ، اب وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن یعنی پشاور کے راستے پہ اس نے گاڑی ڈال دی ہے یا سوات کے راستے پہ ڈال دی ہے گاڑی، تو اگر بہت بھی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ سارا سفر اس کا بیکار ہے، کوئی وائلیشن نہیں کر رہا ٹریفک رول کی، بہت اچھی گاڑی چلا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اگر انسان کا مقصود اگر اللہ نہ ہو، اگر وہ بہت بھی اچھی زندگی گزارے، اس کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے سامنے کرام، یہ تو ایمان باللہ سے خالی ہے۔ تو عمل صالحہ میں شرط ہے ایمان باللہ کی سامنے کرام، یہ نوٹ کر لیں۔ یہاں میں اپنی گفتگو کا ایک اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید بات کریں گے اس پہ اگلی نشست میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل، جس نے عمل صالح کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت کروں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس اچھے عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Whoever works righteousness, whether male or female, while being a believer, we will grant him a good life, and we will reward them according to the best of what they used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔